قرآن کو شفا کہا گیا. اس کا بنیادی طور پہ جو ایک فہم ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اس کا مفہوم کیا؟ پہلے تو جی سورہ فاتحہ کو کہا گیا، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے قرآن، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ شفا ہے. قرآن میں شفا کے جو معنی ہے نا، شفاء للناس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پوری انسانیت کے ہر مسئلے کی شفا ہے. عبادت جو ہے وہ بیسیکلی دین کی اصطلاح ہے کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ KPIs بناتے ہیں. نمبر 1 کامل ایمان، اور زندگی میں ہم نے صرف ایمان لانا نہیں، ایمان کو سیکھنا ہے. روشنی 2 طرح کی ہوتی ہے، آنکھ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. جیسا آنکھ 2 طرح کی ہے، اس طرح اجالا بھی 2 طرح کا ہے، اندھیرا بھی 2 طرح کا ہے. دوسرے نمبر پہ تزکیہ نفس ہے. آج بھی ہم کسی فورم پہ بچے کو تیار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کروائیں. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جناب والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دین آسان پروگرام، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، اور آج کا پروگرام ایک گیسٹ بیس ہے. بٹ صاحب کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہے، اب آن کیمرہ کے ساتھ ساتھ آف کیمرہ بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں بٹ صاحب، اور بڑی دنیا جن کو کہیں بیٹھے میں تذکرہ کرتا ہوں کہ بٹ صاحب کے ساتھ یہ میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی اپنی گفتگو میں شامل کر لیں. تو ہم کہتے ہیں جس گفتگو میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کا نام دین آسان ہے، اور یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی اور سما پہ بھی دیکھا جا رہا ہے. بڑی دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے. آج کے پروگرام کے گیسٹ میرے ایک بڑے محترم دوست شاہد محمود صاحب ہیں. شاہد صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ میں جب بھی ان سے ملا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی قرآن فہمی کے حوالے سے ایک نیا نقطہ ملا، اور یہ تفسیر کے قرآن سمجھنے کے ایک بڑے ہی اچھے طالب علم ہیں. نئی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور وہ قرآن میں جو غوطہ زن ہونے کا اقبال کا کانسیپٹ تھا، وہ چند لوگ میری زندگی میں جو فہرست ہے جس میں چند ہی لوگ شامل ہیں جو واقعی قرآن سے عشق کرتے ہیں. اس میں سر فہرست تو ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد پھر اور چلتے چلتے آج کے زمانے میں کئی ہمارے دوست آ جاتے ہیں. بٹ صاحب بھی اس میں شامل ہیں. تو شاہد صاحب سے میری جب بھی ڈسکشن ہوئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ایسا بندہ جو مختلف کارپوریٹ اداروں میں سرو کر رہا ہے، مختلف مینجمنٹ کی سیٹوں پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں دینداری کا رجحان بڑا غیر معمولی ہے. تو مختلف اداروں میں جو ایک مسجد کمیٹی ہوتی ہے، نماز کی کمیٹی ہوتی ہے، اور ایک دینداری کا ایک مشن ہوتا ہے جو خود ہی کو والنٹیئر کرتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری سنبھالنی چاہیے. اس حوالے سے بھی میں نے ان کو مختلف اداروں میں دیکھا. تو آج ہماری گفتگو شاہد صاحب کے ساتھ مقصد حیات کے حوالے سے، بٹ صاحب یہ بڑا موضوع ہے، اور اس کو تصور زندگی اور تصور کامیابی اور اس کے ساتھ ساتھ مقصد حیات کا جو فلسفہ ہے، اس کو دنیا کے ہر مذہب اور ہر دین نے، ہر مائتھولوجی نے، ہر ریلیجن نے اس کو ڈسکس کیا. تو میں چاہ رہا تھا کہ مخصوص اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں شاہد محمود صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ KPIs بنائے. اب KPIs بٹ صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹرم ہے نا، یہ پڑھے لکھوں کی ٹرم ہے، کی پرفارمنس انڈیکیٹر، کہ 1 2 3 4 5 یہ اگر ٹک لگ گئے ہیں تو آپ کا پھر مقصد حیات اور زندگی گزارنے کا فلسفہ بالکل ٹھیک ہے. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں جاننا چاہوں گا یہ شوق آپ کو کیسے ملا، کہاں سے ملا؟ یہاں سے ہم اگر ابتدا کریں تو زیادہ مناسب رہے گا، پھر آج کے موضوع کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی غیر معمولی شوق ہے. ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں اور دنیا کے ذہنوں میں بیٹھا کہ دیندار وہی ہے جس کا حلیہ دین ہے. تو جیسے ہی وہ کوئی ماڈرن بندہ دیکھتے ہیں نا بٹ صاحب، وہ فوراً کہتے ہیں یار یہ کیسے دین کی بات کر سکتا. تو میں نے ہمیشہ شاہد صاحب سے کوئی نئی بات، ایسی کمال کی بات، اور بٹ صاحب کے الفاظ میں کہوں تو عجیب و غریب بات ہمارے وہ سارے پیار والے دوست کہتے ہیں بٹ صاحب جو عجیب و غریب بات کہتے ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. تو وہ ایک ہمیشہ میں نے کوئی نئی بات سیکھی. یہ شوق اللہ نے آپ کو کیسے دیا اور اس طرف آپ کیسے آئے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. دنیا کا اس وقت سب سے بڑا سوال مقصد حیات ہے، اور ہماری رہنمائی ہمیشہ قرآن نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اور عبادت جو ہے وہ بیسیکلی دین کی اصطلاح ہے، اور اس کے اندر ہم پروفیشنلی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ KPIs بناتے ہیں، طریقہ کار بناتے ہیں. تو اس کے جو ہمارے علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں وہ 5 KPIs کی صورت میں کرتے ہیں. نمبر 1 کامل ایمان، کہ ایمان آپ کا مکمل ہونا چاہیے. یہ پورا سبجیکٹ ہے، اور زندگی میں ہم نے صرف ایمان لانا نہیں، ایمان کو سیکھنا ہے. مقصد حیات کا پہلا نقطہ
وہ ایمان ہے. مکمل اگر ایمان، اس کامل میں ایمان. کامل ایمان نہیں ہے جی تو پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے حیات کا پورا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. جی دوسرے نمبر پہ تزکیہ نفس ہے. آج بھی ہم کسی فورم پہ بچے کو تیار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کروائیں. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیونکہ نفس کو قرآن میں یعنی نفس لکھا ہے اور ہم عام زندگی میں اس کو پرسنالٹی کہتے ہیں. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ قرآن کا پورا چیپٹر ہے. جب تک انسان کا تزکیہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ آگے چل ہی نہیں سکتا. صحیح. اچھا میں اس میں قطع کلامی کروں گا کہ میرا وہ سوال پھر اپنی جگہ پہ پھر اس کے ساتھ جوڑتے ہیں جہاں سے شوق شروع ہوا وہ ایک نا جی، کیونکہ ایسا موضوع ہے مجھے بڑا ایک پرانا واقعہ بٹ صاحب آپ کی اجازت سے میں شیئر کرنا چاہوں گا جو ہے بالکل آؤٹ آف دی باکس، لیکن وہ اس لیے کہنا بڑا ضروری ہے کہ یہ پروگرام ہم نے جلدی بھی تو نہیں نا ختم کرنا، آخر 40 منٹ کے بعد ختم کرنا. تو وہ جب کہتے ہیں کہ استاد بڑے غلام علی ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ منسوب کیا، نیا ریڈیو پاکستان آیا تھا تو رات 9 سے 11 بجے ان کو پرفارم کرنا ہوتا تھا لائیو. تو اب آڈینس نہ سامنے ہو تو بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے پرفارم کرنا. تو گھنٹہ گزر چکا تھا تو باہر شیشے کے اس طرف اسٹوڈیو کے اس طرف کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ اچانک آیا، اس نے کہا جی استاد جی کی بجا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی استاد جی 11 بجا رہے ہیں. تو ہم نے 40 منٹ ایک دم تو نہیں گزارنے، تو 2 KPIs پہ روک میں دوبارہ وہی سوال آپ سے پوچھوں گا. وہ سوال یہ کہ آپ کے اندر یہ شوق رجحان کیسے پیدا ہوا؟ عموماً لوگ سر جاب کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ ہمیں دین کی طرف آنا ہے اور قرآن سیکھنا ہے اور قرآن فہمی کی طرف. اس لیے میں عرض کروں سر کہ 2017 میں اللہ نے توفیق دی عمرہ کرنے کے لیے. اچھا. تو جب عمرہ کیا تو دل میں ایک چیز پیدا ہوئی کہ اللہ ہمیں اپنی طرف لگا لے. بیسیکلی میرا تعلق عبدالحکیم سے ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے پڑوسی ہیں. اچھا. تو آپ میرے پہلے استاد تلمبا رہتے ہیں جی؟ نہیں، عبدالحکیم. اچھا وہ پاس ہی ہے جی. ہاں جی قسم سے. تو شروع سے جو مسجد میں جانا، نماز پڑھنا اور دین کی بات سننا یہ تو تحت شعور میں تھا. لیکن جب عمرہ کیا تو کوشش اور استادوں کو بھی سنا، اسپیشلی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو، تو ایک چیز پیدا ہوئی کہ واقعی یہ چیز جو ہے اصل جو مشن ہے زندگی کا وہی ہے. بالکل صحیح. تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے قرآن سے. یعنی اللہ کی پہلی آیت بھی نازل ہوئی تو اقرا بسم ربک الذی خلق کہ جی پڑھو. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ پڑھتے نہیں اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے بھی قرآن میں یہی حکم دیا اتلو ما وحی علیک من الکتاب، پڑھو وہ کتاب جو ہم نے نازل کی. ٹھیک. اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی راہ کھلتی نہیں ہے. تو اللہ نے توفیق دی، وہ دعا قبول ہوئی اور میرا تعلق اور دل اس طرف راغب ہو گیا. تو میں اس طرف جو ہے وہ جب تفسیر پڑھتا ہوں تو پھر میں اپنے پوائنٹس بناتا ہوں کہ آج نوٹس بناتا ہوں کہ آج کے حساب سے ہمیں کیا اپڈیٹ کرتا ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میرا مومن ہوگا وہ عصر حاضر کے مطابق اپڈیٹ ہوگا. تو ہم کبھی بھی، اور قرآن سے اپڈیٹ کتاب کوئی نہیں. علماء لکھتے ہیں کہ یہ کتاب زندہ کتاب ہے، یہ ہم سے باتیں کرتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ آپ نے اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو آپ نماز پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے بات کریں تو قرآن کو پڑھیں. تو جب یہ چیزیں آپ پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کی توفیق سے اندر سے ایک چیز جو ہے بالکل پیدا ہوتی ہے. اور میں ایک سوال نا بٹ صاحب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں، دونوں دوستوں کے سامنے، کیونکہ ایک ایسا موضوع ہے. قرآن کو شفا کہا گیا ہے. بے شک. اب جو شفا ہے نا وہ عموماً ہمارے ہاں ذہنی طور پہ شفا ایک حکمت کے ساتھ کوئی چیز جڑتی ہے اور خیال آتا ہے کہ یہ صحت ہے. قرآن کو اگر تھوڑا سا آپ بتانا چاہیں یہ شفا کس ٹرم میں، اور آپ کے بھی علم سے ہم فائدہ اٹھائیں کہ اس کا بنیادی طور پہ جو ایک فہم ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اس کا مفہوم کیا؟ میں تو پڑھ رہے ہیں تو بتائیں گے شفاء للناس کہا ہے. شفاء الناس کا جو پہلے تو جی سورہ فاتحہ کو کہا گیا. اچھا. یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے قرآن اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ شفا ہے. اور ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو ایون لوگوں نے چاہا کہ کوئی ہیلپ کی جائے، جو علاقہ ہے وہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کوئی ہیلپ کرے، تو انہوں نے انکار کر دیا. اچھا جی. تو اس وقت ایک سانپ نے کسی کو ڈس لیا. تو وہ جب آئے کہ جی ہماری کوئی ہیلپ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جو ہے آپ تک بعد میں پہنچی. اصحاب نے کہا ہم اس کا کچھ چارج کریں گے. اچھا. ٹھیک. تو وہ جو ٹریٹمنٹ کرتے تھے وہ سورہ فاتحہ سے کرتے تھے، دم کی شکل میں. دم کی شکل. صحیح. ٹھیک. تو پھر اللہ کے نبی نے اس چارجز کو ڈینائی نہیں کیا. ان کا جی آپ یہ شفا دے سکتے ہیں.
تو یہ شفا کا یعنی جو لب آپ کہہ لیں، یہ بہت پورا قرآن ہی شفا ہے، لیکن سورہ فاتحہ جس سے ابتدا ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، اور پورا قرآن اس سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ فاتحہ کا مطلب ہے قرآن کو کھولنا. شاہ صاحب وہ ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ نماز رزق کی تنگی دور کرتی ہے. بے شک. اب نماز رزق کی تنگی دور کرتی ہے، اگر میں آپ کو کہوں تو، یا ان کو کہوں، کسی کو بھی کہوں، تو وہ فوری طور پہ دماغ جائے گا کہ بھی جس کے پاس جو تھوڑا رزق ہے اس رزق کی تنگی کو وہ نماز کی برکت سے دور ہو جائے گا، رزق بڑھ جائے گا. لیکن یہ ملٹی ڈائمینشنل ان کے سے مقصد ہیں. اچھا جی. قرآن کے بھی اور حدیث کے بھی جو مطلب مطالب ہوتے ہیں نا، وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں. اب ایک دفعہ میں ایک جگہ نا جماعت میں گیا تو ہمارے ساتھ ایک حلیب دودھ ہوتا تھا، کہ آپ کو یاد ہو، حلیب دودھ کے ایک اونر تھے چودھری الیاس صاحب. انہوں نے کہا، میں یہ حدیث پڑھی، انہوں نے نئے جانا شروع ہوئے ہمارے ساتھ، تو میں نے یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے ایک رزق کی تنگی کو ایک عجیب معنی زندگی میں بتا دیا انہوں نے. اچھا جی. جو اس سے پہلے نہ میں نے کبھی سنے تھے نہ اس کے بعد ہی سنے. اچھا جی. تو اب وہ کچھ لوگ رزق کی تنگی تو دور کرے گی، تو جن لوگوں کے پاس رزق بہت زیادہ ہے اس کا کیا کرے گی، اس کی کیا تنگی دور کرے گی. تو انہوں نے کہا بٹ صاحب رزق تنگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تھوڑے رزق کی تنگی ہوتی ہے، ایک بہت ہی تنگی ہوتی ہے. اچھا جی. ایک تھوڑے رزق سے بھی تنگی ہے اور بہتے رزق سے بھی تنگی ہوتی ہے. بہت رزق سے تنگی کہ پھر آدمی پھر تنگ کردہ لوگوں او ہو جس کو بہت آ جاتے ہیں نا، پیسے جب بہت آتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کی خامیاں نکال، لوگوں کی غلطیاں نکال، لوگوں کو ذلیل کر، لوگوں کو رسوا کر، لوگوں کی بےعزتی کر. پھر وہ جب یہ والا ہے نا، یہ بھی انہوں نے چوہی صاحب نے کہا یہ بھی ایک تنگی ہے، اور نماز یہ تنگی بھی دور کرتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. میں نے کہا یار دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آج میں کہ چوہی صاحب آپ کی برکت سے مجھے وہ چیز سمجھا دی ہے جو میں کسی کتاب میں نہیں پڑھی. ایک چیز، کیا بات. اتنی کتابیں میں نے اللہ کے فضل سے پڑھی ہیں کہ نماز کے بارے میں، یہ نہیں پڑھی. صحیح. اب شفا جو آپ نے کہا کہ قرآن شفا ہے، ایک تو یہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ بھئی وہ علاج کیا، سورہ فاتحہ علاج میں نہیں، ایک تو ایک شفا ہے، ایک انسانی شفا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں اس کو شفا مل جائے. کس بات سے؟ ہر قسم کی لغویات سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے چکر بازیوں سے، اس کو شفا مل جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے. دل کا مطمئن ہونا، کوئی بظاہر اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، دل پریشان ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کو ٹینشن ہے، پریشان. تو اس سے بھی شفا قرآن ہے. کیا بات ہے. قرآن میں شفا کے جو معنی ہے نا، شفاء للناس کا کیا مطلب ہے؟ شفاء للناس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کے ہر مسئلے کی شفا ہے. کیا بات ہے. تو یہ اس کا ملٹی ڈائمینشنل اس کا مطلب ہے، صرف بیماری کا علاج نہیں ہے اس کا، یہ تو انسانوں کی جتنی تنگیاں ہیں ان سب کی شفا قرآن میں ہے. کیا بات. ایمان سر، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ سورہ ابراہیم جب نازل ہوئی تو پہلی آیت میں لکھا الف لام را کتاب نزلنا علیک تخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ حضور ہم نے یہ کتاب دی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لے کے. کیا بات. اندھیرے سے روشنی کا سفر. جتنا ہم جب علم کے بغیر ہیں تو ہم اندھیروں میں ہیں. صحیح. اسلام اس کو روشنی نہیں کہتا، وہ اندر کی جو جہالت ہے اس کو اندھیرا کہتا. اس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں میں لے کے. کیا بات. روشنی دو طرح کی ہوتی ہے، آنکھ بھی دو طرح کی ہوتی ہے. جس طرح آنکھ دو طرح کی ہے، اس طرح اجالا بھی دو طرح کا ہے، اندھیرا بھی دو طرح کا. ایک تو یہ ہماری آنکھ ہے جو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایک دل کی آنکھ ہے، ایک یہاں آنکھ ہوتی ہے. اب اس آنکھ میں کیا فرق ہے؟ یہ آنکھ ظاہر کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ آنکھ نہ ہو آدمی کی تو یہ مثال کے طور پر جو بندہ اندھا ہے وہ رسی اور سانپ میں فرق نہیں کر سکتا. وہ سمجھے گا سانپ رسی ہے، سانپ رسی کو سانپ سمجھ کے پکڑ لے گا، سانپ کو رسی اس نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو دل کی آنکھ ہے نا، یہ دیکھتی ہے
اعمال کا نفع اور نقصان. ٹھیک ہے جی. اب اعمال کا نفع اور نقصان یہ آنکھ نہیں دیکھتی, وہ یہ آنکھ دیکھے گی. اور یہ آنکھ اگر نہ بھی ہونا مسئلہ حل ہو جائے گا, زندگی گزر جائے گی, مگر یہ آنکھ نہیں اگر ہے نا تو مسئلہ حل نہیں ہونا اس کا. صحیح. پھر یہ مسئلے قبر میں بھی جائیں گے, یہ مسئلے حشر تک بھی جائیں گے, پھر آخرت میں بھی جہنم تک پہنچا کے آئیں گے اگر یہ آنکھ بند رکھی. صحیح جی. اور اس آنکھ کا کھولنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز وہ قرآن ہے. واہ, بہت ہی اعلیٰ جی. قرآن کھول کے رکھ دیتا ہے سب کچھ. جو قرآن کو اس لیے کہنا حدیث کیا آتا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو. قرآن کہتا ہے قرآن میں تدبر کرو, خالی پڑھو نہیں اس کو, اس میں تدبر کرو. تدبر کرنے سے باخدا یہ آنکھ اندر والی ایسی کھلتی ہے کہ سارا کچھ اسے نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو حرام کا روزی رزق کما رہا ہے نا, اس سے آگے کیا ہونے والا ہے, یہ والی آنکھ اس کو دکھا دے گی اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا تو. بالکل ٹھیک. تو یہ قرآن جو ہے اس کے تو یعنی شفا کا تو سوال ہے کہ وہ تو جی کیا چیزیں کھول دے گا قرآن. کیا بات. میں تو شاہ صاحب, میں بڑے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اپنا کیا, لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جی. صحیح بات ہے. کیا بات ہے. دام القرآن کا بڑا کنٹریبیوشن, کوئی شک نہیں. صرف ان کا کیا ہے کہ انہوں نے قرآن میں تدبر کیا. غوطہ زن ہو. جی غوطہ زن, اس کو یہ ہوتا ہے غوطہ زن جو ہوتا ہے. اب جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ غوطہ زن جب آدمی ہوتا ہے نا, اب غوطہ زن کا کیا مطلب ہے کہ اس میں پانی میں غوطہ لگا کے آیا ہے تو پھر یہ تھوڑی ہوگا گلا نہ ہوئے. بالکل ٹھیک. جو غوطہ لگائے گا وہ گلا ہو جائے گا. صحیح. جو قرآن میں غوطہ لگائے گا نا وہ اللہ والا ہو جائے گا. اسی کو تو پھر سر قرآن میں اللہ نے سورہ شمس میں بھی فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ, ہم ہی تمہیں اعلام کرتے ہیں فسق اور فجور. جس نے تزکیہ کرنا ہے اس کا بھی ہمارے اندر موجود ہے, اور جو فسق اور فجور ہے اس کی بھی سینس ہمارے اندر موجود ہے. اچھا. اب ہم نے اس کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جی آپ ہم نے الہام کر دیا, قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا. سم آؤٹ آف دیم جو ہے وہ تزکیہ نفس کی طرف چلے جاتے ہیں جن کا اینڈ ڈیسٹنی نفس مطمئنہ ہے. صحیح جی. سم آؤٹ آف دیم جو ہیں وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں, جو میں سمجھاؤں وہ ٹھیک ہے. تو پھر اللہ آگے مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ کذبت ثمود بطغوا, پھر سمودیوں کو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا تھا. تو یہ دو چیزیں ہیں. اگر جب ہم نے ہاورڈ میں پڑھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایوری باڈی ہیز اے 100% فورسز, 50% نیگیٹو 50% پازیٹیو. اچھا. جب آپ سوئچ لگاتے ہیں تو پازیٹیو نیگیٹو کے بغیر سوئچ نہیں کام کرتا. ٹھیک ہے جی. تو ہر بندے کے اندر 50% فورسز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور 50% نیگیٹو ہیں. جب آپ پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہو تو وہ بڑھ جاتی ہیں, جب آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جوائن کرو گے تو وہ ادھر بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو دونوں کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا. صحیح جی. کہ اگر تم اس کا تزکیہ کرتے ہو, تزکیہ نفس کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہم تزکیہ نفس میں سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے پوری 6 قسمیں اٹھائیں. پورے قرآن میں علماء کہتے ہیں 6 قسمیں اللہ نے اکٹھی نہیں اٹھائیں, صرف سورہ شمس میں اٹھائیں. اور کیا کہا کہ قد افلاح من زکاہا, اپنے نفس کو سنوار لو. ٹھیک ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, 6 قسموں کے بعد وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اپنے نفس کو سنوار لو. قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کذب ثمود بطغواہا, کہ جو تزکیہ نفس کر کے پہنچ گیا وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ گیا, وہ کامیاب ہو گیا. صحیح. اور جس نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا وہ رہ گیا. ٹھیک ہے. اور وہ سمودیوں کی طرح, یعنی کس طرح ہم نے وہ انجام آپ پڑھ لیں. اللہ یہ 2 ہمارے جی کی پیز ہو گئے. ایک مقصد حیات کے لیے ایمان کامل, مکمل کامل ایمان جی بہت ضروری ہے. اور دوسرا آپ نے کہہ دیا, اسے کیپیسٹی بلڈنگ کہہ لیں, اسے گرومنگ کہہ لیں, وہ تزکیہ نفس ہے کہ اپنے آپ کو ٹرینڈ کرنا, وہ ڈرل کرنا, وہ ریہرسل کرنا, جس سے اندر کا ایک بھیڑیا, رومی کہتا ہے 2 ہیں جی بھیڑیے, پازیٹیو ایک نیگیٹو ہے, وہ جو نیگیٹو بھیڑیا ہے اس کو آپ ٹرینڈ کر سکیں. اچھا, ایک بڑا ہی کمال کا کانسیپٹ نا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے جی وہ یہ چیز کوٹ بھی کرتے ہیں ان کے مختلف بیانات میں. پرانے کسی زمانے میں نے سنا کہ نفس کو ختم کرنے کا نہیں ہے درس, نہیں, نفس کو مائنس کر کے یا ختم کرنے کا کہیں درس نہیں ہے, اس کو ٹرینڈ کرنے کا, اس کو کنٹرول کرنے کا. اور بڑی اچھی مثال تاریخ میں ہمیں کسی اسکالر کی ملتی ہے کہ جو نفس ہے اگر وہ گھوڑا ہے تو اگر سوار
جو ہے وہ غالب نہیں ہے تو گھوڑا سرپٹ ہے وہ اسے پھینکے گا، اور اگر وہ غالب ہے یعنی روح ہماری غالب ہے، اندر ہمارا مضبوط ہے، تو پھر گھوڑا اس کی لگام ہم پکڑیں گے، پھر ہم اسے آپریٹ کریں گے، وہ ہمیں لے کر نہیں چلے گا۔ تو یہ 2 کرائٹیریاز آپ نے بتا دی۔ اس کے لیے کوئی طریقہ کار بھی بتائیے گا کہ نفس کے تزکیے کے لیے کیا کرنا چاہیے، قرآنک فلسفی میں کوئی ایسی ہیلپ ہمیں ملتی ہو کہ کیا کرنا چاہیے؟ نفس کو پہلے ہم تھوڑا سا مزید قرآن کی روشنی میں ڈسکس کر لیں کہ اس کی 4 سٹیجز بتائی ہیں اللہ۔ اچھا جی۔ پہلی سورہ یوسف کے اندر بتائیے آیت 53 میں وما ابری نفسی ان النفس الامارہ بالسوء، کہ یہ جو نفس ہے، نفس جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، یہ ہمیشہ برائی کا حکم دے گا۔ تو علماء سمجھاتے ہیں کہ جب بھی آپ کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا نفس پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اتنا ہی جانتا ہے جتنا انسان اپنے آپ کو جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ اس وقت واقعہ چل رہا ہے سورہ یوسف میں، جب زلیخا کو دربار میں پیش کیا گیا اور پوچھا گیا کہ جی کیا معاملہ تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ ان کو جیل سے لے آئیں، ہم اچھا عہدہ دیں گے، تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ پہلے اس معاملے کو کلیئر کریں کہ جو عورتوں کے ہاتھ کٹے تھے وہ کیا معاملہ تھا۔ تو وہاں پر یہ یعنی صورت کا یہ جب آتا ہے تو وہاں پر زلیخا بادشاہ کے پاس کھڑی ہے اور وہ بتا رہی ہے، کیونکہ اس کی 2 روایتیں، ایک ہے سورہ یعنی حضرت یوسف کی طرف سے، ایک ہے زلیخا کی طرف سے۔ اچھا جی۔ دونوں تقریباً ملتی ہیں کہ جی وہ بھی کھڑی ہے اور اس نے فائنلی بیان دے دیا کہ جی ان کا قصور نہیں تھا، یہ نفس امارہ تھا جس نے مجھے برائی کے لیے حکم دیا۔ اچھا جی، ٹھیک جی۔ تو دوسری سٹیج جو ہے وہ پھر ہمیں سورہ قیامہ میں ملتی ہے۔ اچھا جی۔ ٹھیک، دوسری آیت میں کہ ولا اقسم بنفس اللوامہ، آپ کا جو امارہ ہے وہ آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوامہ جو ہے یہ آپ کے اندر وہ چیز پیدا کرتا ہے کہ اگر میں چاہوں کہ یہاں سے کوئی چیز چوری کروں تو آپ کہیں گے یا میرا اندر کہے گا مجھے سوٹ نہیں کرتا، مجھے ملامت کرے گا۔ اچھا، وہ ایک نیکسٹ لیول ہو گیا، نیکسٹ لیول ہے جہاں پہ ایک شرمندگی، ملامت یا ایک نوک ہو رہا ہے، نوک ہو رہا ہے پہچان ہو رہی ہے کہ نہیں کرنا، کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ اندر سے ہی آپ کو، جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں جی، کہ ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر تیسرا جو ہے نفس ملہمہ، وہ میں نے پہلے عرض کیا سورہ شمس میں، اچھا کہ ونفس وما سواہا، اللہ تعالیٰ نے بھی 6 قسمیں اٹھا کر کہا کہ اپنے نفس کو سنوار لو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم جو علماء ہمیں سمجھاتے ہیں یہ ایک موٹر وے کا چوک ہے جہاں پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے نفس مطمئنہ کی طرف جانا ہے یا میں نے غلط راستے پہ جانا ہے۔ تو یہ ڈٹرمن کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں 3 پڑھائے جاتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، لیکن ملہمہ جو ہے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ چوتھا ہے، اس کے بغیر آپ کوئی راستہ چن نہیں سکتے۔ اچھا، یہ سلیکٹ کرواتا ہے، یہ سلیکٹ ڈیسیژن پاور کی طرف، ڈیسیژن پاور آپ کے جو ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی جس کو ہم نے ایکسپلین کیا کہ جی یہ آپ کے اندر پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے۔ جن لوگوں نے یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے گئے کہ جی یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، تو پھر ان کا انجام سمودیوں کا ہے، ٹھیک۔ اور جنہوں نے کہا نہیں تقوی کی طرف ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، اچھا جی، اللہ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرف آ گئے، ٹھیک۔ پھر چوتھا جو ہے نفس مطمئنہ ہے، یا جو ہے نا اپنا اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یدخلی عبادی یدخلی جنہ، کہ کم اینڈ جوائن دوز پیپل ہو آر آلریڈی کوالیفائڈ فار دا جنہ، آؤ ان لوگوں کو جوائن کرو، میری طرف آ جاؤ۔ یہاں پر تفسیر میں علماء سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ویلکم کریں گے جو نفس مطمئنہ والے ہیں ان کو، کہ آؤ میرے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اچھا، اس کی نشانی کیا ہے؟ کیونکہ حالتیں ہیں نا بیسیکلی، تو ہماری حالت کسی وقت میں ہم ٹیمپٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کسی گناہ کی طرف، کسی طرف کبھی کبھی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے لیکن ساتھ شرمندگی ہوتی ہے، دوسری حالت۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو آپ کا ملہمہ ہے جہاں پر آپ فیصلہ کرنا ہے، اس سے جلدی سے نکلو، اچھا ڈیسائیڈ کر کے اگلے لیول پہ، کیونکہ جو آپ کا سیکنڈ فیز ہے نا لوامہ، یہ ملامت کرتا بھی ہے، ملامت کرانے والے عوامل بھی کرواتا ہے، اچھا، جس کے 2 فیزز ہیں، اچھا جی، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر ہوگا کہ جی مجھے یہ چاہیے، جب آپ اس کے لیے آؤٹ آف دا وے جائیں گے تو آپ کے اوپر بلیم آ جائے گا، شرمندگی آئے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے جلدی نکلیں اور مطمئنہ کی طرف جائیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ ایک بہت بڑا ڈومین ہے۔ بالکل صحیح جی۔ بٹ صاحب ویسے نفس مطمئنہ کا بڑا مضمون ہے جی، بڑا سبجیکٹ ہے، قرآن کا بھی اور صوفیہ کا بھی اور اہل علم کا بھی اور تزکیہ والے لوگوں کا بھی۔ اس حوالے سے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کبھی زندگی میں مطمئن ایسا نفس مطمئن کوئی شخص ملا ہے؟
اچھا بعض اوقات ہماری ٹرمز نا انڈو پاک کے لوگوں کی بڑی شاندار ہیں. مجھے لگتا ہے ہماری ڈکشنری ہے کہ ہم بعض لوگوں کو محبت سے نیک ہوتے ہوئے کہتے ہیں یار جنتی پکا, محبت سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دنیا میں بخشی ہوئی روح تھی, کئی لوگوں کے جانے کے بعد بھی کہتے ہیں. تو وہ جو مطمئن قسم کے لوگ ہیں, بڑے راضی, بے ضرر, فائدہ دینے والے, نقصان نہ دینے والے, ان کو کہیں گے ان کے اندر نفس مطمئنہ. شاہ صاحب میں ان کی بات سن رہا تھا تو میں انہوں نے پہلے جو بات بتائی ہے کہ بھی اصل تو پہلی چیز ہے ایمان, اس کے بعد ہے یہ جی تزکیہ. ٹھیک سر. اب پہلی چیز جو ایمان ہے یہی پہلے قابل غور چیز ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کہتے کسی, پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے ایمان کے لفظی معنی کیا ہے. ایمان کے لفظی معنی شاہ صاحب یہ ہے کہ کسی کے بھروسے پہ اس کی بات کو سچ ماننا. ٹھیک جی. کہ بھی جو مجھے اس پہ میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ کہیں گے نہیں یار میرے ان سے ملن برتن ہے, مجھے پتہ یہ غلط نہیں کیسے, بالکل ٹھیک, جھوٹ نہیں بولتے, اس اعتماد کی بنیاد پہ سچ مان رہے ہیں. اب ہم نے جو سارے کا سارا دین ہے نا, یہ بیس ہے جناب محمد مصطفیٰ. ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پہ ان کی بات کو سچ جانا. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک یہودی میں کوئی بات ہو رہی تھی. اس نے کہا جی آپ نے یہ جو میرے سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ اس کی پیمنٹ نہیں کی. آپ نے فرمایا میں نے پیمنٹ کر دی ہے. جی نہیں کی پیمنٹ. میں نے کی ہے. جب آپ نے کہا میں نے کی ہے تو اس نے کہا پھر کوئی گواہ ہے تو گواہ لاؤ. تو ایک صحابی ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے یہ بات سنی تو آ کر انہوں نے کہا میں گواہ ہوں. اب جب انہوں نے کہا میں گواہ ہوں تو وہ یہودی ایک دم چونکہ جھوٹ بول رہا تھا تو وہ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے چلو جی ہو گیا مسئلہ ختم کریں, مسئلہ ختم کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا تو تم تو تھے نہیں, اچھا تم نے کیسے گواہی دی, تمہیں تو پتہ نہیں تھا, گواہی دی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ ہمیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں, اللہ اکبر, ہم اس پہ ایمان لائیں کہ آپ سچ بولتے ہیں, آپ نے جو کہا ہے سچ ہے. یہ تو دنیا کی چھوٹی سی معمولی سی چیز تھی, صحیح, اس پہ کیسے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا بات, آپ سچے ہیں تو سچ بات سچی, تو میں نے آپ کو گواہی دی کہ آپ سچ ہیں. کیا بات. اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تیری گواہی 2 کے برابر ہوگی. آہا کیا بات ہے جی, تیری گواہی 2 کے برابر ہوگی. بہت ہی خوبصورت. بعد میں جب قرآن اکٹھا کیا جا رہا تھا نا تو قرآن کی ایک آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ, یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. تو یہ آیت وہ لے کے آئے تو اس کا کرائٹیریا یہ طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی آیت آئے, جب قرآن کمپائل کیا جا رہا تھا نا تو اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ جو بھی آیت آئے گی تو اس کے 2 گواہیاں آئیں گی تو اس کو ہم اس میں قرآن میں شامل کریں گے. اب اس آیت کی ایک ہی گواہی تھی, دوسری کوئی تھی نہیں. انہی صحابی کی تمیم داری رضی اللہ کے لے کے آئے گے جی, تو انہوں نے کہا جی تم دوسری گواہی لاؤ. اب دوسرا کوئی گواہ نہیں تھا. اچھا جی. اس نے کہا جی میری گواہی کافی ہے کیونکہ میرے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری گواہی 2 کے برابر ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اب اس ایمان یہ ہے کہ پہلے جو اس کے اندر لکھا ہے نا, جو اس کے اندر لکھا ہے وہ مجھے سمجھ آئے تو بھی سچ ہے, نہ سمجھ آئے تو بھی سچ. بالکل. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پورا ایمان ہے. اس کے اندر ہم یہی پڑھتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. آپ نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت شروع کر دی. کیا بات, کیا بات ہے جی, بڑا نقطہ. اس لیے شاہ جی اللہ تعالیٰ نے کچھ جو مفسرین اور علماء کرام جو قرآن کو جو سمجھے ہیں انہوں نے ایک تشریح کی ہے اس بات کی. انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو شروع کیا الف لام میم سے. الف لام میم, ٹھیک ہے. الف لام میم کے معنی کسی کو نہیں پتا, اللہ نے کسی کو نہیں بتایا یہ معنی. اپنے نبی کو بتائے ہوں اندر کھاتے کو تو ہمیں پتہ نہیں, لیکن نبی نے بھی بتایا نہیں کہ کیا اس کا کیا مطلب ہے. صحیح. تو علماء کہتے ہیں کہ الف لام میم لکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی عقل کو پیچھے کیا ہے کہ دیکھو الف لام میم کے معنی تمہیں سمجھ نہیں آ رہے, مگر
مگر تم نے یہ نہیں کہنا جی میری عقل کام نہیں کر رہی، میری عقل میں تو بات ہے، اس میں چند باتیں ایسی ہوں گی تمہاری عقل میں نہیں آئیں گی، تو جو عقل میں نہ آئیں تو پھر اس کے نہیں کہہ رہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری عقل میں آئے نہ آئے یہ ٹھیک ہے، بس اسی کا نام ایمان ہے کہ مجھے سمجھ آئے مجھے سمجھ نہ آئے. جس طرح وہ اس نے کل پرسوں وہ محمد علی نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ جنگ خندق کے موقع پہ جب وہ حضور نے کدال ماری تھی تو روشنی نکلی، تو آپ نے فرمایا کہ کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا. تو اس لوگوں نے کہا کہ جی کی گلاں کر رہے ہو جناب، بھوک اتنی ہے، پتھر بندے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں، دشمن سر پہ ہے. لیکن جن کا ایمان تھا انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، اللہ ان کا ایمان اللہ بڑھا رہے تھے، کیا بات، ایسا ہی ہوگا جیسے میرے نبی نے فرمایا. اب جب تک قرآن کو پڑھنے سے ورنہ قرآن یہودی بھی پڑھتے شاہد صاحب، جی یہودی پڑھاتے بھی ہیں. آپ آکسفورڈ پڑھے ہیں؟ ہاورڈ سے پڑھے نا، تو وہاں یہودی پڑھاتے ہیں قرآن، وہاں بھی پڑھاتے ہیں. وہ اب قرآن پڑھا بھی رہے ہیں، یہودی پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، صحیح جی، تو ایمان کے بغیر قرآن پڑھیں گے، قرآن نے کسی کو نفع نہیں دینا، قرآن نفع ہی اسے دے گا اس کا ایمان. پہلی بات ہے. بے شک. کیا خیال ہے شاہد صاحب؟ صحیح جی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت. صحیح جی، آپ پڑھتے رہیں، کیا بات، حفظ کر لیں، کیا بات، لیکن ہدایت نہیں ملے گی واہ، انٹل اینڈ انلیس آپ مومن نہیں ہوتے، کیا بات، جب تک آپ کا ایمان نہیں ہوتا. کیا بات ہے. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی میں تمہیں عذاب دوں، اما شکرتم و آمنتم، اگر تم ایمان لے آئے ہو اور شکر گزاری کرتے ہو، وائی شوڈ آئی پنش یو. اچھا میں چاہوں گا کہ کیونکہ وقت کی قلت کے باعث ہم کے پی آئیز جو 3 رہ گئے ہیں ان کو آپ ضرور بتائیے کہ تیسرا کے پی آئی کیا ہے جی. پہلا تو ایک مکمل ایمان، یعنی مقصد حیات میں مکمل کامل ایمان، تزکیہ نفس، اس کے بعد تیسرا ہے جی نماز کا قیام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 84 ٹائم نماز کے لیے کہا ہے. 84 ٹائم کہا ہے. 84 ٹائم جی. اچھا یہ جو 700 دفعہ کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے؟ نہیں جی، 84 تھوڑا سا کیونکہ ایگزیجریٹ کر کے بتایا جاتا ہے. 84 ٹائم بتایا ٹائم کہا ہے. صلاح کا ورڈ ہے، صلاح کا ورڈ ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. یعنی ایک دفعہ 84 میں سے 1 ٹائم کہا کہ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی دو. 83 ٹائم کہا اقیم الصلاۃ، نماز اچھا قائم ایک اور کرو. جو ورڈ ہے نماز کا ورڈ، یہ نون سے نون میم الف، یہ بھی ورڈ قرآن میں نہیں ہے جی کہا جاتا ہے. جی صلاح ہے، صلاح کا ورڈ ہے. صلاح کا ورڈ لیا گیا جی صلہ سے، اور صلہ کا مطلب ہے تعلق، کنیکشن. اچھا جی. تو اللہ ہمیں قرآن میں فرماتے ہیں میرے سے تعلق قائم کرو. اس کی مثال یوں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تکمیل کی تو اللہ نے کہا میرا بندہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو آپ نے یہی دعا کی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کا مجھے آپ سے تعلق چاہیے. کیا بات ہے. صلات سے واقیم الصلاۃ. آج ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اپنے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی اقیم الصلاۃ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ نے اس کو نہ صرف قبول کیا، نمازوں کا حصہ بنا دیا. اور نماز جو ہے وہ بیسیکلی ایک اللہ سے تعلق ہے. آپ جتنا یعنی تیسری سٹیج ہی یہی ہے کہ جب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اب وہ انسان چاہتا ہے جس کو پیار کرتا ہے اس سے تعلق مانگتا ہے، تو پھر اللہ اپنا تعلق نماز کی صورت میں دیتا ہے کہ 5 ٹائم آپ میرے پاس آؤ اور اپنا جو ریلیشن ہے ڈیولپ کرو. بیسیکلی تو جو ٹارگٹ ہے مومن کا، اللہ نے جو قرآن میں لکھا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما قعودا وعلی جنوبا، کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بعد 24 hours a day 7 days a week میرا تعلق تم سے رہنا چاہیے کیونکہ میں آپ کے قریب ہوں. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اذا سالک عبادی، میرے بندے آپ سے پوچھیں گے کہ ہمارا خدا کدھر ہے، تو آپ نے فرما دینا کہ میں آپ کی رگ جان سے بھی قریب ہوں. ٹھیک، تو جو کنیکشن ہے، وہ جو تعلق ہے، وہ ہمارا تیسرا جو KPI چوتھا جو ہے وہ ہمارا حسن اخلاق ہے. کہ اخلاق جو ہے ہمارا جتنا بہترین اخلاق اچھا ہوگا، یعنی اللہ کے نبی کے لیے تو سورہ قلم کے اندر آیت اتری جب وہ ڈپریشن میں تھے، پریشان تھے، تو نون والقلم ما یسطرون، یہ وہ قلم ہے جس سے ہم نے لوح محفوظ لکھا ہے. انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ تو انسانیت کی بہترین معراج پر رکھا ہے. صحیح جی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو حسن اخلاق
آج ہماری زندگی میں علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ جو مسائل ہیں 50% وہ زبان کی وجہ سے ہیں، صحیح، اخلاق کی وجہ اخلاق اور زبان کی وجہ سے کہ لوگ ہم آپس میں ملنا نہیں چاہتے صحیح جی، کہ جی وہ بندہ بات ایسے کرتا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پانچواں جو ہے وہ حسن معاش ہے. اچھا، حسن معاش، کہ جی آپ نے حلال اور حرام، واہ، ٹھیک ہے. اور اس کا بڑا بہترین جو تعلق اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ نساء میں بیان کیا اچھا ہے، جی، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا افوا بالعقود، اپنے عہد پورے کرو. کیونکہ سورہ معاہدہ کا مطلب دسترخوان ہے، اور دسترخوان سے مراد پوری زندگی میں جو کمانا اور حلال حرام ہے وہ کمٹمنٹ بیسڈ ہے. صحیح جی، کیونکہ یہودیوں کا 2000 سال کا ٹینیور جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے اس کے اندر یہی تھا کہ وہ مس کمٹمنٹ کرتے تھے. صحیح صحیح صحیح، اور کئی چیزیں جو حلال تھیں ان کی مس کمٹمنٹ کی وجہ سے حرام ہو گئی. صحیح جی، تو یہ ہے جی. بہت ہی خوبصورت جی. شاہد صاحب میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہد میں موسیٰ ہمارے ساتھ تھے. محترم بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سننے والوں کا شکریہ. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر